میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام رفیقوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے ہم طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ وہ چیتا کیم کے جو پیچھے والے نا وہ چیتا کیم کے ہاں چیتا کیم کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کے اس بارونق محفل کے اندر میری تقریر کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ حضرات، معاشرہ ایک شاخ ہے جس سے انسانیت کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، اس لیے جس شاخ پر ہمیں اپنا نشیمن بنانا ہے اس شاخ کی فکر اور حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، کیونکہ اگر شاخ نہیں رہے گی تو نشیمن کے وجود کا سوال ہی بیکار ہے۔ آج تو دنیا اسلام کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملکی سطح پر ایسے صحیح اسلامی اور فلاح معاشرے کا قیام ہو جس کے وجود کو محسوس کیا جا سکے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے اور ہم یہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر معیاری اسلامی زندگی پائی جاتی ہے، اور یہ وہ معاشرہ ہے جہاں چوری، دھوکہ، فسق و فجور نہیں ہوتا، اور یہ معاشرہ مال و دولت اور دنیاوی کامیابی کو سب کچھ نہیں سمجھتا۔ کیا ہم یہ کسی سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے جو انسانی ہمدردی سے ناشنا اور جذبہ خیرخواہی سے محروم ہے۔ آج کے جو جذبہ خیرخواہی سے محروم ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا مخالف ہو گیا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی میں مصروف ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی خبریں اور جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے، اس کی مصیبت میں خوش ہوتا ہے اور اس کی ترقی و کامیابی پر غمگین ہوتا ہے۔ غرض کہ پورا معاشرہ ایک میدان کارزار بن گیا ہے جہاں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری اور اپنے فرض کے صحیح طور پر بجا آوری کا جذبہ بالکل مفقود ہو گیا ہے، جس میں انسانی شرافت و عظمت کا راز پوشیدہ ہے، اور یہ لوگ ہر پابندی و ذمہ داری سے آزاد ہو کر کے آوارہ جانوروں کے مشابہ ہو گئے ہیں، جن کو سوائے چرنے اور جگہ جگہ منہ مارنے اور کھاتے رہنے کے سوا کچھ نہیں سوچتا، اور معاشرے کے ساتھ ایک ایسے نابالغ بچے کے اس طرح معاملہ کیا جا رہا ہے جو عقل و تمیز سے بالکل مفقود و محروم ہے۔ حضرات، عصر حاضر میں اگر انسانیت کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے تو ایک آزاد، طاقت اور اصالح معاشرے کا قیام ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ حصول اقتدار کی چاہت اور شخصی مفادات سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جس کا ہر فرد اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، جو ہر تہمت، ہر نفس، ہر عیب اور ہر الزام سے اپنے بھائی کو بری دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معاشرے کی اس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی بلیغ مثال سے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال اپنی مودت اور رحمت اور شفقت میں جس میں واحد کی ہے، اگر ایک عضو کا کوئی شکایت ہو تو سارا عضو بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو بے یار مددگار چھوڑتا ہے، اور مسلمان کی عزت اور دولت اور مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس کے برعکس دوسرے معاشروں کے اندر زندگی عذاب جان اور جہنم کا نمونہ بن گئی ہے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کہ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اس کے ہمراہ دوسری جماعت اس پر لعنت کرے گی۔ حضرات، ایسے وقت کے اندر ضروری ہے کہ ایسا صالح اور ظلم سے پاک معاشرہ قائم کیا جائے جس پر تمدن سوار نہ ہو، بلکہ اس معاشرے نے تمدن کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا ہو اور زندگی کے آسائشوں کو اپنے تابع بنا رکھا ہو، وہاں نہ رشوت کا وجود ہو،
کی جماعت کو کریڈٹ ملتا ہے، بلکہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ سدا سلامت رہے اور اس پر کس حد سے تاج رکھا جائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ملت کے مفاد کو ذاتی، جماعتی اور برادریوں کے مفاد پر ہمیشہ مقدم رکھا جائے، کیونکہ جماعتیں ملت کے لیے ہیں، نہ کہ ملت جماعتوں کے لیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔